اور عالم دین جو ہوتا ہے، عالم دین وہ غیر عالم سید سے افضل ہے، اس کا درجہ بلند ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ تو اگر وہ عالم دین کی تعظیم کرتا ہے یا غیر عالم کی بھی اگر وہ تعظیم کرتا ہے کسی نیک آدمی کی، تو سید کو تو منع نہیں ہے نا تعظیم کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا۔ ناظرین و سامعین اکرام، الیاس اتار قادری کی ایک ویڈیو کلپ سننے کو ملی، احباب نے بھیجا کہ حضرت اس کا جواب دیجیے، تو میں ضروری سمجھا، مناسب سمجھا کہ میں جواب دوں اس کا، اور ہم ایسی ویسی ہوا میں اڑتی ہوئی بات نہیں کرتے، دلائل کی روشنی میں ہم بات کرتے ہیں، کتابوں کی روشنی میں ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ اہل علم کی خدمت میں رہتے ہیں اور ان سے علم کی خیرات، علم کا صدقہ حاصل کرتے رہتے ہیں۔ بالکل سنجیدگی کے ساتھ اور با اخلاق ہم جواب دیں گے، اصلاحی جواب دیں گے اور دعوت فکر دیں گے۔ مولانا الیاس اتار قادری نے یہ کہا ہے کہ ایک عالم غیر عالم سید سے افضل ہے، بہتر ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک عالم ہے، علم حاصل کیا ہے، مدرسے میں پڑھا ہوا ہے، اور ایک آل رسول ہیں، سید زادے ہیں، وہ عالم نہیں ہے، اور یہ غیر عالم سید زادے سے افضل ہے۔ ناظرین و سامعین اکرام، وقت کا مجدد کیوں نہ ہو، وقت کا ولی کیوں نہ ہو، وقت کا امام اعظم کیوں نہ ہو، چاہے جو بھی ہو، ایک سید زادہ جس کی رگوں میں خون رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو خون رسول ہے، آل بطول ہے، اولاد علی ہے، نسل حسین سے، نسل حسنی سے ہے، جو بھی سادات ہیں، بڑے سے بڑا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ سازش ہے، یہ چال ہے، اہل بیت علیہ السلام کی شان کو، آل رسول کی شان کو، عظمت کو گھٹایا جائے، کم کیا جائے، اور اپنے ملا مولویوں کی عظمت اور شان کو بڑا کیا جائے۔ یہ بنو امیہ کی اور ان کے ٹکڑوں پر پلنے والوں کی یہ سازش ہے۔ اب میں جواب دوں، آپ کو حوالے کے ساتھ بات کروں۔ ویسے تو یہ بات ثابت ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ کہاں مانیں گے قرآن و حدیث کو، کیونکہ ان کا سارا قرآن و حدیث تو ان کے امام ہے مولانا احمد رضا خان فضیل بریلوی۔ وہ اب میں آپ کو رکھوں گا ان کے تعلق سے کہ ان کا عمل ان کی ہی کتابوں میں یہ موجود ہے، ان کی ہی کتابوں میں موجود ہے، اور خطبات نعیمی جو ان کے عالم صاحب کی کتاب جو ہے خطبات نعیمی، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، ان کی بہت ساری کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کہیں جا رہے تھے، تو جس پالکی میں وہ سوار تھے، میں منوان واقعہ نہیں سنا رہا، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایک سائڈ سے، ایک طرف سے، ایک جانب سے پالکی کو اٹھائے تھے ایک سید زادے، اس پالکی کو جس پر مولانا احمد رضا صاحب سوار ہوئے تھے، انہوں نے بیچ بازار میں پالکی کو روک دیا، پوچھا کہ تم میں سید صاحب کون ہے، آل رسول کون ہے؟ تو مولانا احمد رضا صاحب کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے، خود جب انہوں نے پوچھا تو کوئی جواب نہیں دیا، سب خاموش رہے، تو آپ نے خوشبو سونگھی، آل رسول ہونے کی، سید زادے کی خوشبو سونگھی کہ آپ آل رسول ہیں، انہوں نے شرماتے ہوئے کہا کہ ہاں میں آل رسول و سید ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ آپ اس پالکی پر بیٹھے اور احمد رضا اس پالکی کو اٹھائے گا، احمد رضا اس پالکی کو اٹھائے گا۔ بتائے پالکی اٹھانے والے کیا سید صاحب وہ عالم تھے، وہ کوئی مولانا صاحب تھے، امام صاحب تھے، کسی مسجد کے کسی مدرسے میں پڑھے تھے، ایک عام انسان تھے، وہ ایک عام انسان تھے، تو ان کا احترام مولانا احمد رضا صاحب نے کر کے بتایا کہ آپ پالکی میں بیٹھیں۔ پھر آپ نے جو آگے اور مزید جو ہے اس کا تذکرہ کیا، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، کیا مولانا احمد رضا صاحب کو یہ نہیں معلوم تھی یہ بات کہ میں عالم ہوں، ایک سید صاحب غیر عالم ہے، میں تو ان سے بڑا ہوں علم میں؟ تو احمد رضا صاحب نے ثابت کر دیا، چاہے جتنا بھی بڑا کوئی عالم کیوں نہ ہو، وہ کچھ بھی ہو، لیکن آل رسول کے برابر وہ نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین و سامعین اکرام، اس بات کو آپ یاد رکھیں، اگر علم کا ہی دیکھنا ہے مرتبہ درجہ آپ کو کہ علم کے اعتبار سے بڑے ہیں، تو پھر آپ کو مولا علیہ السلام کو افضل ماننا پڑے گا، کیونکہ علم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے، سب سے بڑے عالم مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام ہے۔ حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے کہ قرآن کریم 7 قرأتوں پر 7 حروفوں پر نازل ہوا ہے، جس کا ایک ظاہر ایک باطن ہے، اور اس کے ظاہر اور باطن کا علم مولا علی علیہ السلام کو ہے، اور اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا نا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی علیہ السلام اس کا دروازہ ہے۔ یہ کسی کے لیے نہیں ہوا، یہ کسی کے لیے یہ بیان نہیں کیا حضور پاک علیہ السلام نے، علم کا شہر حضور ہے، اس کا دروازہ علی ہے۔ اور اس کے بعد میں یہ حضور پاک علیہ السلام کی بات کسی نے چیلنج نہیں کیا، کسی نے کہا بتائیے، کسی نے کہا ہو تو سلونی
قبل ان تفقدنی، پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہیں جب تک کہ میں یہاں سے اٹھ نہ جاؤں، میرے اٹھنے سے پہلے پوچھ لو، میں تم کو ہر سوال کا جواب دوں گا۔ تو لوگوں نے ہر طرح کے سوالات پوچھے تو آپ نے جوابات دیے ان کے، جو چیزیں دکھنے والی تھی وہ بھی جوابات دیے، جو نہیں دکھنے والی تھی ان کے جوابات بھی آپ نے دیے۔ جوابات ایسا دے رہے تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ تو یہ بچکانا باتیں ان کی شرارت ہے، یہ گمراہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسی گمراہی سے بچائے، اہل بیت علیہ السلام اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت عقیدت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ النبی سید المرسلین طہ و یاسین۔